درس حدیث چل رہا ہے۔ کل کے درس میں آپ نے ایمان کی سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اس کو سنا، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ سچے مسلمان کی پہچان، یہ صدقہ جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ یہ حدیث پاک اخلاق اور مسلمانوں کو ایک خونخوار ظالم انسان سے نکال کر کے ایک صحیح انسان بنانے کی طرف گامزن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان تو وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ سننے میں تو الفاظ بہت کم ہیں، لیکن اگر آپ غور کرو گے تو اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان تو وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے کیسے محفوظ رہیں؟ کہ وہ مسلمان کسی کو اپنی زبان سے گالی نہ دے، وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، وہ کسی مسلمان کی چغل خوری نہ کرے، وہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے ایک دوسرے کی کانافوسی نہ کرے۔ مسلمان تو وہ مسلمان ہے جو ان تمام جو بھی زبان سے کسی کو تکلیف دینا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ اپنی زبان کا استعمال ان کاموں کے لیے نہ کرے، بلکہ اپنی زبان کا استعمال کرے تو اپنی زبان کا استعمال اپنی قوم اور اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کبھی اس کی زبان سے کسی دوسرے کی غیبت نہ ہو، کبھی اس کی زبان سے کسی کی چغل خوری نہ ہو، کبھی کسی کو اپنے لفظوں سے ایسا نہ مارے کہ سامنے والے کا سینہ چھلنی ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے ڈنڈے سے مارنا اور ایک ہوتا ہے زبان سے مارنا۔ جو ڈنڈے سے مارتا ہے نا، ڈنڈوں کے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا، بہت گہری بات بتا رہا ہوں۔ کوئی اگر آپ کے اوپر لاٹھی سے وار کرے نا، کوئی آپ کو اتنا مارے لاٹھی سے کہ آپ کا پورا جسم چھلنی ہو جائے، تو ایک وقت میں وہ زخم بھر جائیں گے۔ مرہم پٹی کرا لو گے، ڈاکٹر سے علاج کرا لو گے، بھر جائیں گے۔ لیکن وہ جو زبان سے زخم دیتا ہے نا، کڑوی AK-47 کی طرح اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، طعنے، تشنی، برا بھلا، غیبت، بیجا الزام لگاتا ہے نا، اور جو سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زبان سے دیے ہوئے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ بھائی بھائی کو اگر کوئی بات کہہ دے نا، تو بڑا بھائی وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو اس نے آج میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، آج مجھے یہ برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے تعلق سے اس نے ایسی باتیں کی، دل زخمی ہو گیا، اس نے میرا دل پریشان کر دیا۔ تو زبان سے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے ہیں۔ جراحات السنان لا تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زبان سے جو زخم دیے جاتے ہیں وہ نہیں بھرتے ہیں، حالانکہ لاٹھی ڈنڈوں سے جو زخم دیے جاتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال کبھی کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔
اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ ہاتھ سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کسی کو مارنا، کسی کے کھانے میں زہر ملا دینا، ہاتھ سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی ایسا کام کہ کسی کے لیے برا سوچنا، انہی ہاتھوں سے جو ہے کسی کے کام کاج کو بگاڑ دینا، یہ تمام چیزیں تکلیف میں سے آتی ہیں۔ تو مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے۔ اس ایک چھوٹی سی حدیث پر اگر کوئی عمل کر لے، مسلمان قوم ہی عمل کر لے اپنے نبی کے اس فرمان پر، تو مسلمان قوم سے اختلاف، لڑائی جھگڑا اور فتنہ اور فساد بالکل ختم ہو جائے۔ ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ اس حدیث پر عمل کر لے تو ہوگا، کبھی کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، سب محبت کے ساتھ رہیں گے، سب محبت کے ساتھ رہیں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ معاون رہیں گے۔ لیکن مسلمان تو صرف گوشت کھانے کا مسلمان تو صرف جو ہے دین پر چلنے والا کا بنا، اسے تو بس ولیمے کی دعوت مل جائے، فاتحہ کی بریانی مل جائے، یہی مسلمان ہے۔ ورنہ تو کردار مسلمانوں کا یہ تھا کہ جب اپنے اصلی کردار میں مسلمان ہوتا ہے نا، تب اس کے جو جھپٹ ہوتی ہے، اس کا جو سایہ ہوتا ہے نا، اس سے بھی کفر کانپنے لگتا ہے۔ اس کا جسم تو بہت دور کی بات ہے، اس کے سائے سے کفر کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سب کچھ بتا دیا، کامیابی کے راستے بھی بتا دیے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں تو مسلمان کو تکلیف دے یہ الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کافر کو تکلیف دے سکتا ہے مسلمان، کسی غیر مسلم کو تکلیف دے سکتا ہے؟ تو بے فالتو بے بنا وجہ تو مسلمان کسی کو تکلیف اس کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ نون مسلم ہو، کسی کے لیے، مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، من امین الناس، یعنی لوگوں میں سے کوئی بھی ہو کسی کو تکلیف نہ دے۔ لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ کوئی تم پر ظلم کرے تو ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کسی کو تکلیف دینا تب اپنی طرف سے تکلیف مت دو، کسی کے اوپر ظلم ہو، لیکن اگر کوئی ظلم کرے تو ظلم سہو بھی مت۔ ظالم کا سینہ چوڑا ہوگا وہ اور تم پر مسلط ہو جائے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ہاتھ توڑنا بھی یہ انصاف ہے۔ ظالم کا ہاتھ توڑنا، ظالم کے ظلم کو توڑنا، یہ بھی جو ہے بھلائی کا راستہ اختیار کرنا۔ صرف اور صرف یہی نہیں کہ ہم اور آپ جو ہے اسی کو لے کر کے ظلم سہتے رہیں، تکلیفیں برداشت کرتے رہیں، مشقتیں برداشت کرتے رہیں۔ اگر کوئی ہمارے نبی کو گالی بکے تو پھر یہ نہیں کہ اس کو خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ پھر وہاں پر اس کی زبان میں اس کو جواب دینا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی اسلام کے اوپر دشمنی کرے، کوئی خدا تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہے، تو پھر مسلمان یہ توڑی ہے کہ بیٹھ جائے گا، پھر اس کا جواب وہ اسی کی زبان میں دے گا۔ یہی تقاضا اصلاح ہے اور یہی اصلاح کا تقاضا ہے۔ زخم جب ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو میٹھی دوائی نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کا علاج زخم کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کبھی چیرا لگانا پڑتا ہے تو چیرا لگاتا ہے، کبھی ٹیبلٹ کڑوی کھلانی پڑتی ہے تو کڑوی بھی کھلاتا ہے تاکہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ تو وہاں پر ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تو جو ہے اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی باڈی کو کیوں پھاڑ رہا ہے، اس کا آپریشن کیوں کر رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کڑوی دوائی کیوں کھلا رہا ہے۔ بلکہ اس کی کڑوی دوائی کھلانے میں، اس کا چیرا لگانے میں یہی اس انسان کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر وہ یہ ٹریٹمنٹ نہ کرے تو اس کا زخم اور زیادہ گہرا ہو جائے گا، وہ ناسور بن جائے گا، وہ اس کے جسم کو سڑا دے گا۔ اس لیے جسم کو سڑنے سے پہلے اس کا علاج اسی زبان میں کرنا، یہ انصاف۔
من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، ساری انسانیت محفوظ رہے. حدیث کے دوسرے الفاظ فالمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، یہ دوسرے الفاظ ہیں انشاءاللہ العزیز، اس کی تشریح کل میں انشاءاللہ.